إن الله ربي وربكم فاعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، درس حدیث کا آج دوسرا ویڈیو ہے. پہلے ویڈیو کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب موطا مالک کے تعلق سے بیان کیا گیا جو بھی بنیادی باتیں تھیں، ضروری باتیں تھیں، ان تمام کو. آج ہم پہلی حدیث کی ابتدا کریں گے اور اس کے تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس حدیث کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو مسائل سب ہمیں معلوم ہوتے ہیں اس حدیث سے، ان تمام پر ہم بات کریں گے. ویڈیو کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں. لائک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پسند کریں. پسند کرنا ناپسند کرنا وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن جب آپ لائک کریں گے تو ویڈیو جو ہے دوسروں تک پہنچے گا. یہ یوٹیوب کا الگوریدم ہے کہ جب اس پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ آپ کامنٹ کریں، لائک کریں یا ڈس لائک کریں، تو پھر یہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے. اور آپ سبسکرائب ضرور کر لیں. چلیے ہم حدیث کی ابتدا کرتے ہیں. حدیث کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث کھلی ہوئی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک ہے. موطا مالک کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ان کے کئی شاگردوں نے روایت کیا ہے. جیسا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایت امام ابن قاسم ہے، اور اسی طرح سے اور بھی مشہور روایتیں ہیں، جیسے روایت یحییٰ بن یحییٰ ہے، اسی طرح سے روایت محمد ہے، امام محمد. تو یہ سب روایتیں ہیں جو بہت مشہور ہیں. ہم روایت ابن القاسم اور ملخص القابسی پڑھ رہے ہیں. القابسی، امام القابسی جو ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے امام ابن قاسم سے. چین ہے پوری، جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بیان کیا گیا، اور انہوں نے تلخیص کی ہے، یعنی جو صرف احادیث ہے ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور بقیہ چیزوں کو ملخص کیا ہے. مطلب اس میں جو بقیہ چیزیں تھیں، جو فتاوے تھے، وہ سب کو الگ کیا گیا ہے. چنانچہ دیکھیے پہلی حدیث ہے. پہلی حدیث کی ابتدا پہلے ہیڈنگ دیکھیے. یہ ہیڈنگ ہے: ذکر حدیث ابی بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری لہو عن انس خمسۃ احادیث. یہ ہیڈنگ ہے. اس ہیڈنگ کے اندر مختصراً یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں 5 احادیث ان کی ہے. یعنی امام مالک نے امام ابن شہاب زہری سے، اور امام ابن شہاب زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کیا ہے، وہ 5 روایتیں یہاں پر موجود ہیں. اب یہاں دیکھیے، یہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے یہاں تک. اس کو میں نے بریکٹ کیوں ڈالا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سند ہے. آپ نے سند سنا ہوگا، چین جو ہوتا ہے، یعنی فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اور فلاں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو یہ جو پورا کا پورا فلاں نے فلاں سے سنا، یہ چین ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر حدیث صحیح ہوگی. بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ حدیث کے اندر کوئی علت ہے، کوئی شاذ ہے، کوئی شذوذ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ الگ چیز ہے. لیکن حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اوپر جو سارا دار و مدار ہے وہ حدیث کے چین پر ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث کی سند پر ہوتا ہے. تو چنانچہ دیکھیے، مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک، یعنی امام مالک، ابن شہاب زہری اور انس بن مالک، یہ صرف 3 راوی ہیں. حضرت امام مالک امام ابن شہاب زہری سے، اور امام شہاب زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ چین جو ہے بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اسی لیے اگر ہم اس حدیث کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو دیکھیں گے، یہ ثقہ ہیں یا نہیں ہیں. امام ابن شہاب زہری کو دیکھیں گے، اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں. پتہ یہ چلا ان دونوں کی تحقیق ہمارے لیے ضروری ہوگی. تو امام مالک کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ثقہ ہیں، محدث ہیں، اور تمام متفقہ طور پر ان کے اوپر توثیق ثابت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح سے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے محدث اور بڑے امام ہیں، اور جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امام مالک کے استاد ہیں. اب یہاں پر ایک اور ٹیکنیکل چیز ہے. ٹیکنیکل چیز کیا ہے؟ ٹیکنیکلٹی سمجھیے. یہاں پہ مالک فرما رہے ہیں، امام مالک فرمائے مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری سے روایت ہے،
اور وہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سنا ابن شہاب زہری کو، ابن شہاب زہری نے دیکھا یا سنا انس بن مالک کو، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اصول سمجھیے کہ جس روایت کو ان سے بیان کیا گیا ہو، اگر اس کا راوی مدلس ہو تو وہ روایت ضعیف ہوگی، اگر اس کی صراحت کسی اور جگہ موجود ہے تو وہ پھر روایت صحیح ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھیے ان سے تو روایت ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدلس نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، امام ابن شہاب زہری سے سماعت موجود ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، چنانچہ پتہ یہ چلا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ بریکٹ کے بعد جو شروعات ہوتی ہے وہ متن ہے۔ بریکٹ کے بعد کی جو شروعات ہے، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے۔ یہاں سے جو شروعات ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ایک لائٹ ہے یہاں سے یہ دیکھیے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہلکے کلر میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ بولڈ نہیں ہے، یہ موٹا نہیں ہے، یہ پتلے حروف سے ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بولڈ ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے۔ تو اب کی جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں یہ بالکل سپریشن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بلو سے میں نے بریکٹ کیا ہے، یہ سچویشن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچویشن بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد متن ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا کلام ہے۔ اب یہ دیکھیے، پہلے ہم متن پڑھتے ہیں۔ مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فسری عنه فجوحش شقة الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون۔ یہ پوری روایت تھی۔ اب یہ دیکھیے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے، آپ ترجمہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو اسے گر گئے، بس آپ کا دایاں پہلو چھل گیا۔ پھر آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے وہ نماز بیٹھ کر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، جب وہ رکوع سے اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اس حدیث سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، پہلے ہم حدیث کے تعلق سے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اس روایت کو، اور اسی طرح سے امام یحییٰ بن یحییٰ کی جو روایت کردہ موطا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا کہ سچویشن یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے گر گئے، چنانچہ آپ کے داہنے پہلو میں زخم آ گیا، یعنی چھل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور تمام کے تمام لوگ صحابہ کرام بھی بیٹھ کر انہوں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول کے پیچھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مخاطب ہوئے صحابہ کرام کی طرف، اور ان کو چند خاص باتیں بیان کی۔ ان خاص باتوں میں یہ تھا کہ امام کی ہر حالت میں اقتداء کی جائے گی، اور پھر کیا کہتے ہیں، جب امام یہاں تک کہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، وغیرہ۔ اب یہ دیکھیے اس سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے۔ پہلا یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے گر گئے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں تھے۔ اگر مشکل کشا ہوتے، جیسا کہ ہمارے بریلوی بھائی اور ان کے علاوہ دیگر جو شیعہ بھائی ہیں، یہ لوگ جو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی مشکل میں کیوں پڑتے۔ اسی طرح سے ہمارے بریلوی بھائی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے۔ یہاں پر اس کا رد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو پھر آپ اس گھوڑے پر ہی کیوں سوار ہوتے جس سے گرنا آپ کے مقدر میں لکھا تھا؟
اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں باتوں میں سے، دونوں عقیدوں میں سے کوئی عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی مشکل کشا تھے اور نہ ہی عالم الغیب تھے۔ اب تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رکوع ہو یا سجود ہو یا نماز کے ظاہری اعمال میں سے جو بھی ہو، امام کی اقتداء کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی تخصیص واضح ہو، جیسے کہ کسی کی نماز چھوٹی ہوئی یعنی مسبوق ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا، بلکہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز پوری کرے گا۔ اسی طرح سے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کتاب و سنت کی تعلیم دینا مسنون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز ختم کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شرعی عذر نہ ہو، یعنی شرعی عذر یعنی کوئی مجبوری نہ ہو، تو پھر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سچویشن دیکھیے، اللہ کے رسول کیوں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ گر گئے تھے، گرنے کی وجہ سے جو زخم آیا تھا اس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی امام بیٹھ کر نماز پڑھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے پھر بھی مقتدی کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں وہ صحیح بات نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ روایت منسوخ ہے تو اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ دوسری روایتیں بھی ہیں جو اس کی تائید میں ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا عمل موجود ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ منسوخ ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور مقتدیوں کو حکم دیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، تو انہوں نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اسی پر پایا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس کو منسوخ کرنے کے لیے جو ناسخ حدیث کو، دلیل کو جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، وہ والی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، تو اس کو دلیل بنا کر کہا جاتا ہے کہ جو دوسری جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کو بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، اس خاص جزئیے سے یہ دلیل لی جاتی ہے اور تمام احادیث کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، ایک خاص جزیہ ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص حالت ہے، اس حالت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، پہلا امام کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھانے لگے تو لوگ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس خاص جزیے سے سیدنا انس کی حدیث کو منسوخ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، جو پہلے امام تھے یعنی اللہ کے رسول آ کر انہوں نے بیٹھ کر نماز ادا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ دے رہے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے تمام صحابہ کرام تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات ہوگی تو اس کے اوپر خصوصی ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ یہ سچویشن کیسی سچویشن تھی، کیسی حالت تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے یہ معاملہ جو ثابت نہیں ہوتا ہے کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ امام کی اقتداء کی جائے گی اور تمام کے تمام بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر ایک اور معاملہ آتا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو، تو اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا ولک الحمد کہنا سنت ہے، لیکن دوسری روایتیں موجود ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم سمیع اللہ لمن حمدہ کہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت سنن دارقطنی کی، اور روایت اس کی سند جو ہے حسن ہے، اور یہ روایت موقوف ہے۔ تو یہ دو طرح کی روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے فتاوی جات موجود ہے۔ فتاوی جات جیسے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دونوں کو کہنا چاہیے۔ تو یہ تمام کا جو ہے تمام احادیث صحیح ہیں، تو اس کی تطبیق یہ نکلتی ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی ربنا ولک الحمد کہے، یہ بھی جائز ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی ربنا ولک الحمد، مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، یہ بھی جائز ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، یہ بھی جائز ہے۔ تمام صورتیں جائز ہیں، لیکن بہتر جو ہے، جو راجح ہے، جو جمہور کی رائے ہے، یہ ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پورا کہے، اسی طرح سے مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے۔ یہ اس حدیث کی تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوسری حدیث کی ابتدا اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوب شیئر کیجیے، اور آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، ڈس لائک کریں، اگر پسند نہیں آتا ہے کچھ تو ڈس لائک بھی کریں، کیونکہ یوٹیوب کو چاہیے کہ اس پر کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تبھی جا کے ویڈیو آگے بڑھتا ہے، ورنہ اٹکا رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔